الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خلفائے راشدین کی مبارک سیرت کو بالترتیب آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا، اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے وقتی طور پر اس ترتیب کو روک کر اس مقدس مہینے کے جو امتیازی مسائل ہوتے ہیں وہ بیان کیے۔ وہ مقدس مہینہ چلا گیا، حقیقتاً عملاً، اس لیے کہ ہم نے دیکھا جو رونقیں تھیں وہ مہینہ وہ رونقیں اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس مقدس مہینے میں جمعہ کے حوالے سے جب بھی میں حاضر ہوا تو میں نے یہی دیکھا کہ باہر تک لوگ جمع تھے اور مسجد میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور سب لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے یا اذکار کر رہے تھے یا دعائیں یا نوافل پڑھ رہے تھے۔ اس مقدس مہینے کے بعد آج آیا اور میں نے انتظامیہ سے یہی شکایت کی، کیونکہ رمضان کا ماحول دیکھ کر میں گیا۔ رمضان کے بعد یہ میرا پہلا جمعہ تھا تو وہ ساری رونقیں ختم ہو گئیں۔ استقامت اہم ترین مسئلہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے روزوں کو، تراویح جیسی عظیم عبادت کو، صدقات کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہے اللہ اسے استقامت نصیب فرماتا ہے۔ اعمال کے اندر استقامت کی عظیم نعمت ہے، وہ استقامت ہم میں نہیں ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بات یہاں تک پہنچی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئیں اور بہت سارے عجمی علاقے اسلام میں داخل ہوئے۔ ان عجمی لوگوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کو بھی تھی
جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام میں داخل بھی ہو گئے، مسلمانوں کو جو عبادات کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا وہ کرنے لگ گئے، لیکن خاص طور پر یہ دیکھا گیا کہ کلمۃ التوحید، کلمۃ التقوی، کلمۃ الاخلاص، لا الہ الا اللہ، اس کے بارے ان کے پاس علم نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نوٹ کیا گیا کہ وہ روز مرہ کی زندگی میں اس اہم ترین کلمہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صوبوں کے ذمہ داران کو جمع کیا اور مختصر اس کلمہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث جو انہوں نے سنی تھی وہ کوٹ کی، ان کو بتایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے، من مات وہو یعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم تھا، لا الہ الا اللہ کا علم تھا، یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام نے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، نہیں، جس کے پاس علم تھا۔ اور ایک دوسری حدیث انہوں نے کوٹ کی، اس کے راوی بھی عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ عنہ، کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی علیہ السلام سے لوگوں میں نے یہ بھی سنا تھا، لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا عَبْدٌ مِّن قَلْبِهِ، وہ کلمہ جو کلمہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ تقوی ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ محض ایک جملہ نہیں ہے ہمارے لوگوں، یہ کلمۃ التوحید ہے، یہ کلمۃ الاخلاص ہے، یہ کلمۃ التقوی ہے۔ جو شخص بھی یہ کلمہ پڑھے گا اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ اس کی معرفت بھی ہوگی، اس کا علم بھی ہوگا، اس پر عمل بھی ہوگا۔ حرم علی النار وفی روایت دخل الجنہ، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اس کلمہ کا علم ہو۔ لوگوں، اس امت کو اس کلمہ کا علم دو، زور دیا، ہر حلقے میں بتاؤ اس کلمہ کا جو علم ہے وہ کیا ہے۔ یہ خالی ایک جملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم صبح شام رات دن پڑھتے رہے، نہیں، اس کا علم ہونا چاہیے۔ من مات وہو یعلم، علم شرط ہے۔ اور اگر ہم شروع اسلام میں دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے اس کلمہ کو پڑھا وہ بھی جانتے تھے، وہ اس کی معرفت رکھتے تھے، سمجھ کے پڑھا، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کو بھی اس کلمے کا علم تھا۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، یہ حد فاصل ہے۔ سب سے زیادہ جو کلمہ غیر اللہ کا انکاری ہے، غیر اللہ کا رد کرتا ہے، یہ کلمہ ہے۔ سب سے زیادہ مخلوق کو جو کلمہ خالق کے ساتھ ملاتا ہے وہ یہ کلمہ ہے، لیکن شرط یہ ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ آج کے اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں
اس امت کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دن رات یہ کلمہ پڑھتی ہے، لیکن بات وہی ہے جو عثمان غنی نے کہی کہ لوگوں کیا وجہ ہے، اس کلمہ کو بھی پڑھا جا رہا ہے، اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ آج مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس اس کلمہ کا علم نہیں ہے، اس کلمے کا علم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مخالفت ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا، میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے، من مات وہو یعلم، جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے پاس اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم بھی تھا، اس کے مطابق عمل بھی تھا، دخل الجنہ، بس اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ جو ہے وہ اس کی موت ہے۔ موت آ گئی، دیوار ختم ہو گئی اور وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے۔ انبیاء کے نزدیک، انبیاء کی امتوں کے نزدیک اس کلمہ کا معنی کیا ہے؟ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اب آپ قرآن کریم پر غور سے، دھیان سے پڑھ کے نگاہ دوڑائیں، اس کلمہ کا معنی کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس کے معنی کی وضاحت کی ہے۔ مثلا قرآن کریم نے ایک جگہ وقت کے ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کیا ہے، سیدنا یونس علیہ السلام، وقت کے نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، قوم سے ناراض ہو گئے کسی بات پر اور قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کے حکم کی انتظار نہ کی، غلطی ہو گئی، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں اور بھی سواریاں تھیں، کشتی ہچکولیاں کھانے لگ گئی۔ اللہ نے کہا، میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ سواروں میں سے کوئی ایک سواری ایسی بھی ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، کوئی اپنے والد کو ناراض کر چکا ہے، کوئی اپنے مالک کا نافرمان ہے، وہ کھڑا ہو جائے ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی، پوری کشتی غرق ہو جائے گی، عذاب آنے والا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے سوچا، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، میں نے اللہ کے حکم کی انتظار نہ کی اور آ گیا، مجھے انتظار کرنی چاہیے تھی، کھڑے ہو گئے، میں ہوں، چلو ٹھیک ہے، اب تیری سزا یہی ہے، چھلانگ لگا دے۔ وقت کے نبی نے چھلانگ لگائی، اللہ نے سمندر کی مچھلی کو حکم دے دیا، یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو اپنے پیٹ میں لے لیں۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ یہ وقت کا نبی معنی آپ کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دو چیزوں کا اعتراف کیا، دو چیزوں کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اعتراف یہ کیا کہ اے اللہ، اس وقت میں جس حالت میں ہوں، میری اس کیفیت کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اے اللہ، اس وقت میں جس حالت میں ہوں، میری اس حالت کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لا الہ الا انت، میں جو گفتگو کر رہا ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ میری گفتگو کوئی نہیں سن۔ اے اللہ،
اس وقت میرا اعتراف ہے تیرے علاوہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی بات۔ اس وقت میرے حالت سے واقف تو ہے، کوئی نہیں تیرے علاوہ، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میری اس کیفیت سے کوئی واقف نہیں۔ لا الہ الا انت، میری اس درخواست کو تیرے علاوہ کوئی نہیں سن رہا۔ لا الہ الا انت، میری مدد تیرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ ہے عقیدہ۔ یہ پہلی بات یونس علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق کو سمجھائی ہے۔ اب اس نقطے پر غور کریں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی، یہ ہے علم۔ عمل کیا ہونا چاہیے؟ عمل بھی یہی ہونا چاہیے جس طرح یونس علیہ السلام نے کیا۔ ان کا لا الہ الا اللہ کے بارے علم بھی تھا اور عمل بھی تھا۔ آج اس امت کی کتنی بڑی تعداد ہے جن کے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ دوسرا اعتراف کیا کیا؟ سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں۔ جب انبیاء یہ کہہ رہا ہے کہ میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں لاچار ہوں، میں مجبور ہوں، جب نبی مجبور ہے اور کون ہے پھر؟ اور کون ہے پھر؟ کوئی ہے؟ یہ ہے عقیدہ، لا الہ کا یہ علم ہے۔ یہ علم جس انسان کے پاس ہے لا الہ الا اللہ کے بارے، یہ علم اور یہ عمل جس انسان کے پاس ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ موحد ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس کے لیے حرم علی النار کہ جہنم اس پر حرام ہے۔ ورنہ عثمان غنی نے یہی دیکھا، یہ لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ عجمی لوگ دیکھا دیکھی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ قربان جائیں، آج وہی رکشہ ہے، آج وہی صورتحال ہے۔ اس کلمہ کی یا تو معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، مخالفت ہو رہی ہے۔ اصل میں امت کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو مقام ہے، جو اس کا وزن ہے، جو اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، امت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ امت بس یہی سمجھتی ہے یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس کو صبح کو اٹھ کر اتنی مرتبہ پڑھ لینا ہے، رات کو پڑھ لینا ہے، یا کسی حال میں چلے جائیں، اس حال میں بیٹھ کے اللہ کا ورد کرے۔ نہیں، یہ پوری ایک فکر ہے، مسلمانوں کا اس میں پورا ایک منہج ہے، عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اللہ نے جو قوت رکھی ہے اس کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے۔ کسی انسان کی عقل اس کلمہ کے اندر جو اللہ نے قوت رکھی ہے اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ لو ان السماوات السبع، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ میں اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے، ایسا وزن رکھا ہے۔ لو ان السماوات السبع وعامرہن، اگر یہ 7 آسمان اور 7 آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، اسی طرح والارضین السبع، اور اسی طرح یہ 7 زمینیں اور 7 زمینیں میں رہنے والی مخلوق، 7 آسمان اور 7 آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، یہ 7 زمینیں اور 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوق، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ان تمام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے،
ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، اس میں وہ قوت ہے لَمَالَتْ بِهِنَّ، تو یہ کلمہ والا پلڑا زمین پر ہوگا اور وہ اٹھا ہوگا۔ یہ ہے قوت۔ جب کسی کو اس کلمہ کا معنی، اس کا وزن معلوم ہو جاتا ہے تو وہ مر تو سکتا ہے، اس کی گردن کٹ تو سکتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے درخواست نہیں کر سکتا۔ جس کا یہ عقیدہ بن جائے، مشکل ترین گھڑی میں اللہ کے علاوہ ہمارے حالات سے نہ کوئی واقف ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ میں آپ بھائیوں سے، آپ بہنوں سے پوچھتا ہوں، پوری دنیا کے اندر نیک لوگوں کے مقابر، مقبرے، جہاں لوگ کھڑے ہاتھ پھیلائے ان سے مانگ رہے ہیں، کیا ان کو لا الہ الا اللہ کا علم ہے، معرفت ہے؟ یہ پڑھنے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ورد آپ تو ہو سکتا ہے 2-4 مرتبہ کہتے ہوں، یہ تو لوگ وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کلمہ کے ورد کے لیے مراقبے حال بنا دیے۔ ان کے دل میں اس لا الہ الا اللہ سے محبت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو علم ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، علم سے معلوم ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے شرط لگائی، جو حدیث عثمان بن عفان آج اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کو، ذمہ داران کو جمع کر کے فرما رہے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سنا ہے، لوگو من مات وہو یعلم، لوگو کوشش کرو اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو اس کا علم دو، اس کلمہ کا علم دو، علم دو۔ جب علم آ جاتا ہے کسی شخص کے دل میں، دماغ میں اس کلمہ کا علم آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ پھر ان کی صورتحال وہ ہوتی ہے جو اکثر آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جب وہ پھنس گئے، تینوں پھنس گئے، اور پھنسے کہاں؟ غار میں پھنس گئے، اور غار کے اوپر بھاری چٹان آ گئی، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب اس کلمہ کا علم آ جاتا ہے تو پھر انقلاب آ جاتا ہے، پھر لہجہ بدل جاتا ہے۔ اب یہ دیہاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس کلمہ کا علم ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، اس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ تینوں مزدور ہیں، غار میں پھنس گئے، اوپر چٹان آ گئی، نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ وہ واقعہ تھا نبی کا جو مچھلی کے پیٹ میں تھا، جس کے بارے رب نے کیا کہا؟ اگر یونس علیہ السلام اپنے اس عقیدے کا اظہار نہ کرتا، اس عقیدے کا اظہار نہ کرتا کہ میری گفتگو سننے والا بھی تو، میرے حالات سے واقف بھی تو، اور میری مدد بھی تو کر سکتا ہے، اس عقیدے کا اگر اظہار نہ کرتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو میں یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اس عقیدے کا اظہار کیا کہ میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے حالات سے تو واقف ہے۔ اللہ نے اس کے منہج کو دیکھا، اس کے جملے کو سنا، اسی لا الہ الا اللہ کو نجات دے دی۔ یہ امتی ہیں، یہ تینوں مزدور ہیں، یہ بھی پھنس گئے، لیکن لا الہ الا اللہ کا علم ان کے پاس تھا، علم تھا۔ آج ہمارے پاس یہ کلمہ ہے، کلمے کا علم نہیں ہے، یہی وجہ ہے۔ ان تینوں نے آپس میں کیا کہا؟ قال بعضهم لبعض،
آپس میں کہنے لگے افل اثر ووقع الحجر۔ اللہ، وہ تو نبی تھا نا، یہ تو دیہاتی ہیں، عام آدمی ہیں، لیکن کلمہ کا علم ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں زور دے رہا ہوں اس کلمے کا علم کو حاصل کرو۔ جب علم آ جائے گا تبدیلی آ جائے گی، انقلاب آ جائے گا۔ اب یہ تینوں مزدور ہیں، گناہگار ہوں گے، ساری باتیں ہوں گی، لیکن ان کے پاس اس کلمہ کا علم تھا جس کا اعتراف انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں حفل اثر ووقع الحجر۔ کہتے ہیں بھائیو، ہم گھر سے چلے تھے اور یہاں غار تک پہنچے، ہم غار میں آ گئے۔ جب ہم وقت پر نہیں پہنچتے تو لا محالہ گھر والے تلاش کرتے ہیں، اور دیہاتوں کا طریقہ کار کسی کو تلاش کرنے کا یہ ہے کہ کسی کھوجی کو یہ جب پاس جاتے جو پاؤں کی نشانات سے واقف ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے اور کہتے ہمارے آدمی گئے ہیں، واپس نہیں ہے، تو وہ پاؤں کے نشان کے ذریعے غار تک پہنچ جاتا، وہ یہاں تک آ جاتے ہیں۔ لیکن بھائیو، افل اثر، اللہ کو ان دیہاتیوں کا یہ عقیدہ کتنا پسند آیا، وقت کے پیغمبر پر وحی کی، اور قیامت تک منبر پہ یہ واقعہ بیان کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ پیدا کرو۔ وہ کہتا ہے افل اثر، بھائیو ہمارے گھر والے یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ بارش نے ہمارے پاؤں کے نشان مٹا دیے۔ افل اثر، بارش نے ہمارے گھر سے لے کر یہاں تک کے جو پاؤں کے نشان تھے وہ سارے مٹا دیے، اس لیے اب گھر والے تو یہاں آ نہیں سکتے۔ ووقع الحجر، اور ہم بھی نہیں جا سکتے اس لیے کہ بھاری پتھر آ گئی ہے، وہ یہاں آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے۔ اگلا تیسرا جملہ کہے گا ولا یعلم بمکانکم الا اللہ۔ اللہ، یہ ہے منہج، یہ ہے اس لا الہ الا اللہ کا علم، جس علم سے آج ہم محروم ہیں۔ کیا کہا؟ ولا یعلم بمکانکم الا اللہ۔ بھائیو، اس وقت ہم جس کنڈیشن میں ہیں، ہماری اس حالت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے عقیدہ، ولا یعلم بمکانکم الا اللہ۔ ہماری اس کنڈیشن سے اللہ کے علاوہ کوئی واقف نہیں، کوئی واقف نہیں، نہ کوئی نبی واقف ہے، نہ کوئی ولی واقف ہے، سب کی نفی کر دی۔ کوئی نبی بھی نہیں جانتا، کوئی نبی کا امتی، کوئی ولی بھی نہیں جانتا کہ ہم کہاں ہیں، کس حالت میں، اللہ کے علاوہ۔ پھر آپس میں کہتے ہیں کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارے گھر والے بھی یہاں نہیں آ سکتے، بات طے ہو گئی کہ ہم بھی نہیں پہنچ سکتے، جب یہ بات واضح ہے اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں جانتا، فادعوا اللہ باوثق اعمالکم، تو پھر کیوں نہ ہم سب اللہ کے آگے درخواست کریں۔ یہ ہے بات، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے فکر۔ یہ فکر حاصل ہوتی ہے اس وقت جس وقت ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا علم ہوگا، جس کو کلمۃ التقویٰ کہتے ہیں، کلمۃ التقویٰ۔ اللہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ ہے تقویٰ، کلمہ تقویٰ، کلمہ توحید، کلمہ اخلاص، یہ لا الہ الا اللہ۔ اس میں قوت کیا ہے وہ بتا دیا آپ کو۔ کہتے ہیں ادعوا اللہ باوثق اعمالکم، جب اللہ کے علاوہ ہمارے حالات سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، فادعوا اللہ، تو پھر اللہ سے مانگنا۔ پھر ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے آگے درخواست رکھی، اور اللہ تعالیٰ پتھر کو ہٹاتا رہا حتیٰ کہ باہر آ گئے۔ یہ فکر ہے، اس کلمہ کا علم ضروری ہے۔
اس کلمہ سے آج یہ امت محبت کرتی ہے، اس کے علم سے محروم ہے۔ عثمان بن عفان قربان جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ کیا، بے انتہا بہت بڑی تعداد میں عجم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور بظاہر نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے بدبو آتی ہے، اس چیز کی ان میں جہالت ہے، اس علم کی لا الہ الا اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اس لیے جمع کیا عاملین کو جمع کرنے کے بعد پہلے ہی حدیثیں سنائی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود نبی علیہ السلام سنا تھا، انی لعالم کلمۃ، لوگو میں ایک کلمہ کو جانتا ہوں، اگر بندے دل کی گہرائی سے اس کو پڑھ لیں، اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں، تقوی کے ساتھ پڑھ لیں، یہ شرطیں ہیں، تقوی شرط ہے، اخلاص شرط ہے، للہیت شرط ہے، علم شرط ہے، اگر اس علم کے ساتھ پڑھ لے گا تو پھر اس پر جہنم حرام ہو جائے گی۔ اس کے اندر طاقت ہے اس کلمہ میں، اور یہی بات نبی علیہ السلام نے طلحہ بن عثمان سے کہی تھی جس وقت نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، آپ اعلان کر چکے تھے، نبی علیہ السلام عثمان بن طلحہ کے پاس گئے تھے اور کہا جو بھی آتا ہے اس کے لیے آپ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، مجھے بھی تو چابی دیں، میرا بھی حق ہے، میں بھی اسی مکہ کا باسی ہوں، میں مکہ کے اندر، میں بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا تھا انکا جیتا بدین محدث، تو ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے، تو ایک محدث نیا عقیدہ لے کر آ گیا ہے، تیرے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے بھی کہا تھا، عثمان سے بھی کہا تھا، میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، میں ایک کلمہ، میں چاہتا ہوں انما اردتہم علی کلمۃ واحدۃ، میں تو اللہ کی مخلوق کو ایک کلمہ پہ جمع کرتا ہوں، اور سن لے عثمان، اس کلمہ میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، آج تو نہ مان، ان قریب اس کلمہ کی طاقت تیرے سامنے ہوگی۔ سترا ھذا المفتاح یوم الجدی اضع حیث شئت، جو چابی تو مجھے نہیں دے رہا، سن لے، جس کلمہ کا تو منکر ہے، جو تو نئی بات کہہ رہا ہے، سن لے، اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، ان قریب دیکھے گا یہ چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی۔ اضع حیث شئت، میں جس کو چاہوں گا بیت اللہ کی چابی دوں گا۔ عثمان بن طلحہ ہنسنے لگ گیا، جس کو زمین پر کسی مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں دی جاتی، جس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہ آج یہ دعویٰ کرتا ہے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہوا اور وہی چابی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، عثمان بن طلحہ چابی دے کر گھر چلا گیا تھا، حالانکہ مسلمان ہو چکا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، تمام صحابہ کے چہرے آپ کے سامنے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب چابی مجھے مل جائے، ابو بکر سے لے کر ہر سب، لیکن نبی علیہ السلام دائیں بائیں دیکھتے ہیں، بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کے بعد فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کہاں؟ وہ تو روتا ہوا گھر چلا گیا۔ بولو آ گیا۔ عثمان، لگتا ہے کہ تو نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، تو رو کیوں رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ چابی چھن گئی تو رو رہا ہے، ادھر تو کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، کلمہ کی قوت کو تو مان چکا ہوں، دل سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ تو نے دل سے نہیں پڑھا۔ عثمان نے کہا نہیں، جس وقت میں نے آپ کے ہاتھ پر چابی رکھی مجھے آپ کی وہ بات یاد آ گئی،
آپ نے مجھے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یہ چابی میری ہتھیلی میں ہوگی، جس کو چاہوں گا دوں گا۔ جب میں نے چابی آپ کو دی، آپ کی بات مجھے یاد آ گئی۔ لا الہ الا اللہ کی قوت کا اندازہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خذھا خالدتاً و طالدتاً، عثمان کافروں نے تجھے چابی دی تھی، وہ چھن گئی، آج یہ چابی دوبارہ میں محمد دے رہا ہوں، اب قیامت تک یہ چابی تیرے گھر میں رہے گی۔ میرے پیغمبر کی حدیث کی صداقتوں کی یہ دلیلیں ہیں۔ آج 1400 سال ہو گئے ہیں، بیت اللہ کی امامتیں، خطابتیں مختلف قبیلوں میں تبدیل ہوتی رہی، تبدیل ہو رہی، 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے گھر میں ہے۔ یہ اس کلمہ میں طاقت ہے۔ کب آئے گی؟ کب معلوم ہوگا؟ جب آپ اس کو حاصل کریں گے، اس کے علم کو حاصل کریں گے۔ تمام بھائی، تمام بہنیں اس کلمہ کے علم کو حاصل کریں، اس کی معرفت کریں، اس کے بعد عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔